بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں جو آج کے پاکستان کے حالات سے ذرا ملتا جلتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سمندر میں ایک جہاز ڈوب رہا تھا، لوگ پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ ایک شخص نے جہاز سے کپتان سے فوراً پوچھا کہ زمین یہاں سے کتنی دور ہے؟ جہاز سے کپتان نے جواب دیا 1 کلومیٹر۔ اس شخص نے سنتے ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی اور نیچے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور پانی کے اندر سے کپتان کو آواز دے کے پوچھا کس طرف ہے؟ تو کپتان نے جواب دیا نیچے کی طرف، یعنی سمندر کی تہ 1 کلومیٹر ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں۔ اور یہی حال اس وقت پاکستان کا لگتا ہے۔ پرائم منسٹر اس قوم کے ساتھ ایک عجیب و غریب مذاق کر رہے ہیں۔ ایک طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، سپہ سالار کو خالد بن ولید کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف تحفہ طائف اور توشہ خانہ کی تفصیلات بتانے سے صاف صاف انکار کیا جاتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اگلے دن مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے میٹنگ بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ اور بابا خدا کا خوف کرو، خود مہنگائی کی بنیاد تو آپ رکھ رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، اب آپ یہ چاہتے ہیں مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ تاریخ گواہ ہے آپ نے جس چیز کے خلاف ایکشن لیا وہ سب برباد ہو گیا، احتساب سے لے کر چینی بحران تک۔ کوئی ایک چیز بتائیں، ایک چیز جس کا کوئی نتیجہ تو نکلا ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے سابق وزیر خزانہ کو یہ کہہ کر نکالا کہ وہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے، لیکن اس وزیر خزانہ کو تو 6 مہینے ہو گئے اور بیشتر اشیاء ضرورت جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اوسطاً 210 روپے اضافے کے ساتھ 988 روپے، 36 پیسے سے بڑھ کر 1198 روپے کا ہو گیا۔ چینی کی اوسطاً قیمت 3 روپے اضافہ ہو گیا۔ گھی 46 روپے مہنگا ہو گیا 6 مہینے میں۔ چھوٹا گوشت 100 روپے، بڑا گوشت 62 روپے، پیاز 16 روپے، ٹماٹر 11 روپے، آلو 7 روپے مہنگا ہوا۔ LPG کا گھریلو سلنڈر 800 روپے مہنگا ہو گیا، جبکہ دالوں کا تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں جن کی قیمت میں اضافہ نہ ہوا ہو۔ ہر روز اس طرح کی خبروں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ معاف کرے، ماں باپ نے غربت سے تنگ آ کے خودکشی کر لی، اس سے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو زہر دے کے ہلاک کر دیا۔ اس بد نصیب کا نہ اپنا ذاتی مکان تھا، اور جو تھا وہ فراڈ میں لٹ گیا، اس کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اب آپ گوگل پر جائیں اور تلاش کریں ماں باپ نے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ سینکڑوں ایسی خبریں ایک ہی لمحے میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کیا اس قوم کی بد نصیب عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن رہ گیا؟ کوئی غربت سے مجبور جرائم کا راستہ تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنی عزت کا سودا کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے بچے جاہل ہی بہتر ہے۔ تعلیم دلوانے کی سکت نہیں ہے، اور عوام کو اس بدترین صورتحال میں کوئی مسیحا نہیں نظر آ رہا۔ عوام کے حقوق سیاست کرنے والی اپوزیشن جماعتیں بھی اپنا اپنا دھندا کر رہی ہیں، اور نئی خبر آئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عوام 2 ہفتوں کے لیے سڑکوں پہ نکلے۔ پورے ملک سے عام آدمی کی چیخ و پکار آسمان کو پہنچ رہی ہے، آئے روز مہنگائی بم گرائے جا رہے ہیں، عام آدمی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ 12 ربیع الاول کی تقریبات سے فارغ ہونے کے بعد ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ جادوگر اور تعویذ جعلی نکلا اور محبوبہ گلے پڑ گئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ IMF سے مذاکرات کا نتیجہ 0، جبکہ حکومت نے عوام کو لہو لہان کر دیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اکتوبر کا مہینہ سیاسی احتجاجوں کے لیے بڑا زرخیز ہے، اور سردیوں میں اکثر ہی سیاسی جماعتیں تحریکیں کرتی ہیں، لیکن 2 ہفتوں کے احتجاج کی بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ 2 ہفتوں میں اپوزیشن حکومت پہ کیا دباؤ ڈالے گی اور کیا مقصد حاصل کر لے گی؟ اسی حوالے سے شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ PDM کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے۔ اب یہ ایک ایسا مرا ہوا ہاتھی ہے کہ 15 اگست سے PDM کے مرے ہوئے مینڈکوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو اس قسم کی تھکی لپٹی اپوزیشن ملی ہے، اور بلاول کو سیاسی طور پہ 7 خون معاف ہے، کیونکہ وہ تو آج تک آئی نہیں ہے۔ یہاں پر شیخ رشید 15 اگست کا ذکر کہیں کابل پر طالبان کے قبضے پر امریکہ کے اس خطے میں سرسو کا ذکر تو نہیں کر رہے، اور وہ مدد جو اپوزیشن کو مغربی ممالک دے سکتے تھے اب امریکی انخلا کے بعد بیکار ہو چکی ہے۔ لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ امریکہ پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی اہم کام یا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب وطن عزیز میں ہر کوئی اپنی خدمات فروغ کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہو۔
جبکہ شیخ رشید نے مریم نواز کو بھی جنرل فیض پہ کھلے عام تنقید پر سنگین نتائج کی دھمکی دے دی. ان کا کہنا ہے کہ جو کوئی چوک چوراہے ہوئے حساس اداروں پہ تنقید کرے گا اس کو بھگتنا ہوگا. مریم نواز اپنے لیے خود گڑھے کھود رہی ہیں. انہوں نے اگر کسی گڑھے میں گرنا ہے تو خدا خیر کرے. وہ جو اداروں کے خلاف بیانات دے رہی ہیں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہیں. نون لیگ کی پچھلی حکومت جانے میں بھی مریم نواز کا ہی کردار تھا. اب اس وقت اگر آپ اپوزیشن اور حکومت کے بیانات کا غور جائزہ لیں تو دونوں اپنا اپنا منجن بیچ رہے ہیں. محنت کا شوام برباد ہوگی. انہیں غربت اور ذلت کی بھٹی میں جھونک دیا گیا اور عوام یعنی حکومت عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہوئے معیشت کی ترقی کا جھوٹا اور مکردہ واویلا کر رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے. اور ظلم دیکھیں, اس حکومت کو 3 سال میں 4 وزیر خزانہ تبدیل کر کے جو وزیر ملا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ رہ چکا. سابق حکمران چور تھے, وہ ڈاکو تھے, لیکن ان کے وزیروں کی ایک فوج اس حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے لیے طرح طرح کی تعویلیں دی جاتی ہیں. بدقسمتی سے اس حکومت میں انرجی لے کے صحت تک ہر مشیر نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. ان میں سے کسی ایک پر انکوائری تک نہیں ہوئی. ہر روز نیا اور پہلے سے کئی گنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے تاکہ اپنا گھنونا چہرہ جو اس کو ڈھانپا جا سکے. مالی سال 2018 میں ملک کی سالانہ فی کس آمدنی $1482 تھی. آج پاکستان میں فی کس آمدن $1193 ہے. کیا آپ کو پتہ ہے اس حکومت کے 3 سال میں کم ہونے والی فی کس آمدنی اس قوم نے 10 سالوں میں حاصل کی تھی. لوگوں نے ہر سال 10% تنخواہیں بڑھوا کر یہاں تک پہنچے تھے جو ایک ہی جھٹکے میں اڑ گئیں. اوپر سے مہنگائی اللہ کی پناہ. 2012 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $1198 تھی جو آج $1193 فی کس سے بھی زیادہ ہے یا کم ہے. محتاط ترین اندازے کے مطابق اکتوبر 2018 سے دسمبر 2020 تک حقیقی اجرتوں میں تقریباً 1% سے لے کے 8.2% کی کمی واقع ہوئی ہے. محض اپریل سے لے کے جون 2020 میں بے روزگار ہونے والے 50 لاکھ افراد سے بمشکل 20 لاکھ کو واپس روزگار مل پایا. اور UNDP کے NHDR 2020 رپورٹ کے مطابق اپریل 2020 سے لے کے دسمبر 2021 تک مزید 2.80 کروڑ افراد کی غربت کی لکیر سے نیچے گر جانے کا زبردست خدشہ بھی ہے, اندیشہ بھی ہے. اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ معیشت صحیح سمت پہ گامزن ہو چکی ہے. حکمرانوں کے دیے گئے اعداد و شمار کے نیچے محنت کا شوام کی ایک وسیع ترین اکثریت سسک کر اپنی زندگی گھسیٹ رہی ہے. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, بھوک, ننگ, افلاس, لا علاجی, بے گھری پہلے نہ کبھی اس سطح پہ دیکھی گئی نہ سنی گئی. افراد ہزار ڈبل ڈیجٹس میں. حقیقی اجرتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. ٹیکسز کے بوجھ تلے محنت کا شوام اور تنخواہ دار طبقہ اس کی کمر دوری ہو چکی ہے. آئے روز IMF کی شرائط کے تحت بجلی, گیس سمیت تمام ضروریات زندگی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. رہی صحیح کثر مقامی سرمایہ دار طبقہ اور مافیاز کی لوٹ کسوٹ نے پورا کر رکھا ہے. نچکاری ہو, ڈاؤن سائزنگ ہو, عوامی سہولیات کے بجٹ میں کٹوتی ہو, جہاں ایک طرف بے روزگاری کے سمندر میں مزید اضافہ ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف عوام کو حاصل تھوڑی بہت سستی سرکاری سہولیات بھی ان سے لی جا رہی ہیں. معاشرہ صرف کرونا سے نہیں, یہ بلکہ آپس کی کسونمکی سے خودکشیوں کی وبا میں لپیٹ چکا ہے. ڈالر مہنگا ہونے کے باوجود جہاں 2013 میں ٹیکس کی مد میں $12 بلین وصول ہو رہا تھا وہاں ڈالر آسمان پہ پہنچ گیا اور ٹیکس $30 بلین سے تجاوز کر گیا. یعنی دوسرے الفاظ میں ایک دہائی سے بھی کم عرصے میں عوام پر ٹیکسز کے بوجھ میں کم از کم 3 گنا اضافہ کیا گیا. تو ایسے میں بیچاری عوام غریب حکمرانوں کی عیاشیوں کی قیمت کیوں چکائیں؟ اگر آج ان 3 سال گزرنے کے باوجود مہنگائی سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے, ملک ترقی سابقہ حکومتوں کی وجہ سے نہیں کر رہا, تو پھر عمران خان کی حکومت نے کیا کیا؟ کیا کوئی بتائے گا؟ شاید اس کا جواب عوام کو سابقہ حکمرانوں کے کھوکھلے نعروں کی طرح کبھی نہ مل پائے اور ان کی کارکردگی بھی جھوٹ کے سمندر میں ڈوب جائے. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر سیاسی لیڈر کو ایک بات اب سوچنی ہے کہ اگر ابھی بھی عوام کے دکھوں کا ازالہ نہیں ہوا, ان کی غربت اور افلاس میں کمی نہ ہوئی, اگر اسی طرح خودکشیاں ہوتی رہیں جس طرح کل ہوئی, 2 بچوں کو پہلے مار کے ماں باپ نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ قرض کے بوجھ تلے دب گئے تھے, تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ڈریں اس وقت سے جب اللہ کی لاٹھی چلنا شروع ہو جائے اور پھر جو بھی اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ کر سکتا اور اس نے نہیں کیا, پھر پکڑ سب کی ہونی ہے.
اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.